جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ السلام علیکم۔ وقت بہت کم ہے، آپ لوگوں کو اور لوگوں بھی سننا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ بعد میں تفصیلی خطاب مفتی حنیف صاحب کا ہوگا۔ تحفظ ختم نبوت اصل میں اس امت میں سب سے پہلا عنوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اگر کسی چیز نے جنم لیا تو وہ یہی تھا۔ اللہ کے رسول کا وصال ہوا، سب سے پہلا درپیش مسئلہ جو اس امت کے سامنے آیا وہ ختم نبوت کے تحفظ ہی کا آیا۔ اور اگر میں اس کو کھلے الفاظوں میں کہوں تو تحفظ ختم نبوت ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو میدانوں کے مجاہد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو تحفظ ختم نبوت پر کام کرنا ہے تو اس یقین کے ساتھ میں کرنا ہوگا کبھی بھی جان جا سکتی ہے، دینے کے لیے تیار ہوں۔ مال لٹ سکتا ہے، لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بچے یتیم ہو سکتے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو اس جذبے کے ساتھ اس میدان میں آئے گا اللہ اس سے کام لے گا۔ ہمارے اسلاف کئی بزرگ ہیں جنہوں نے، آپ نے کئی سارے واقعات پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف مجلسیں قائم کر لی جائے اور جذبات سے لبریز خطابت ہو جائے، تھوڑی دیر کی اس پر افسوس ہو جائے اور مجلس ختم ہو جائے اور ہم یہ تصور کر لیں کہ فتنے ختم ہو جائیں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اگر آپ کو واقعتاً امت کے ارتداد کا غم ہے اور ان پنپتے ہوئے فتنوں کا احساس ہے تو آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اب تحفظ ختم نبوت چونکہ ایک لمبے زمانے سے آیا، پہلے اکا دکا فتنے ہوتے تھے، اب کئی سارے فتنے ہیں۔ جیسا ہمارے ملک کے اندر ایک قدیم زمانے میں فتنہ قادیانیت کی بنیاد بنی اور تحفظ ختم نبوت شباب پر آیا، ایسے کئی سارے فتنے آتے رہے، علاقے وائز ہوتے رہے، پنپتے رہے، لیکن اب در پہ در فتنے وجود پکڑ رہے ہیں اور امت خوش فہمی میں مبتلا ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہو رہا، آتے رہتے لوگ، چلتے رہتا، سوشل میڈیا پر کام ہو رہے، ان کے بہکاوے میں کون آنے والا۔ لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا، فتنے گوہر شاہیت ایک ابھی بہت شدت کے ساتھ میں بل پکڑ رہا ہے، اس کا مسلمانوں کو احساس نہیں ہے۔ اس کا شکار وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہو رہا ہے جس کو یہ گمان ہو گیا کہ بخاری تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، مسلم تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، کیوں مجھے عقل نہیں ہے، مجھے تو اتنا سب کچھ آتا ہے۔ وہ طبقہ جس کو مسلمان سمجھ رہا ہے، 5 وقت مسجد میں نمازیں پڑھ رہا ہے، علماء کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہے، اور اس کے اندر پنپنے والا عنصر وہ اس کو گمراہی اور اس کی ارتداد کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ سوال یہ ہے۔ تذکرے ہم سب کرتے ہیں، ہم سب تذکرے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کی تنقید کی، اس کی جو ہے تو روکنے کے لیے ایسی تحریریں موجود ہے کہ میں اور آپ اس کو پڑھیں تو ششدر رہ جائے، ارے یار کیا لکھا لکھنے والا۔ لیکن نہ ان تحریروں سے ان فتنوں کا سدباب ہوگا اور نہ ہی ہمارے افسوس کرنے سے اور تھوڑی دیر کے جو ہے تو احساس کرنے سے۔ اس کے لیے مستقل میدان عمل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی میدان عمل کو علاقہ برار میں قائم کرنے کے لیے اور اس کے اوپر مستقل علماء کی ایک ایسی جماعت ہو جو علمی اعتبار سے اتنی مضبوط ہو کہ کسی بھی قسم کا فتنہ اگر برپا ہو جائے تو اس فتنے کی اس کے سامنے بالکل نہ چل سکے۔ ابھی ایک مزاج، میری بات کا برا مت ماننا، علماء کا مزاج ہو گیا، ہم پڑھنا کچھ نہیں چاہتے، مطالعے کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ علماء کی آپ تعداد دیکھ لیں، 90% علماء ایسے، میں بغیر مبالغے کہہ رہا ہوں، جو سوشل میڈیا کی تحریرات پڑھتے ہیں، اور کچھ خطیب تو اب ایسے بھی ہو گئے جو صرف ندائے ممبر و محراب ایک گروپ بن گئے واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا پر، جمعہ کو آئے گا پڑھے تو ٹھیک ہے، اب وہ بھیجنے والا کون ہے، گوگل پر وہ اسلامی معلومات ڈالنے والا کون، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، بس پڑھے، جو بات سمجھ میں آ گئی وہ آگے بڑھا دیا۔ تو میرے بزرگوں، یہ علم کے اٹھنے کی علامتیں ہیں۔ ہم علماء ہیں،
تو ہم کتابوں سے براہ راست استفادہ حاصل کریں، ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں، اور جو ہے تو ان فتنوں کو خاص طور سے ان کے سدباب کے لیے ایسی کتابوں کا انتخاب کریں اور ان کا مطالعہ کا اہتمام کریں۔ کریں گے سب کے سب؟ کام کا بھی تعاون کریں گے؟ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ ڈریں گے تو نہیں؟ اے سی کے عادی ہے، پنکھے کے عادی ہے، نرم گدے پر سونے کے عادی ہے، یہ عادتیں اب ہم کو توڑنا ہوں گی، دل چاہے نہ چاہے۔ ورنہ اگر ہم پہلے پنکھا نہیں تھا، ہمارے اجداد، ہمارے جو دادا وغیرہ یہ لوگ ہوا کرتے تھے، ایک پیڑھی آپ اوپر جائیں گے، وہ لوگ بغیر پنکھے کے سونے کے عادی تھے۔ ابھی ہم پنکھے والے ہو گئے تھے، ہماری اولادیں کولر والی ہو گئی۔ تھوڑے صاحب ثروت ہو گئے جو کولر والے تھے، ان کی اولادیں اب اے سی میں سونے کی عادی ہو گئی۔ یاد رکھو، وہ اے سی میں سونے والا بچہ اگر اس کے اندر ایمانی حرارت نہ ہو اور اللہ کے ہونے کا یقین کامل نہ ہو اور محمد رسول اللہ کا سچا عشق نہ ہو، وہ دین تو دے سکتا ہے، جسم کا آرام قربان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر مجاہدے کی صفت کو پیدا کرے، اپنے آپ میں کو مسلم مجاہد بنائیں، پھر انشاءاللہ سارے فتنے آپ سے دور بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔